جو نکاح ہوتا ہے یہ ایک عقد ہے. شادی کے فوراً بعد بیرون ملک لے چلے جاتے ہیں. جو دین میں نے پڑھا ہے اس کی روح سے شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. تو ان کے درمیان جو نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ شوہر کی سیٹ پر ساس بیٹھ جاتی ہے. مرد ہی ظالم ہوتا ہے یہاں کہ عورت بھی مرد کے اوپر ظلم کرتی ہے. لیکن جتنا مرضی ظالم ہو، گھر کے اندر والدہ کے علاوہ اور بھی تو لوگ موجود ہیں نا. ساس کا تذکرہ اس لیے کیا، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بیوی کے بارے میں اور اس شوہر کے بارے میں جو اٹھنے والے سوالات، ذہنی طور پر مفروج اور غصے کی بھری ہوئی بیوی اور بگڑی ہوئی اولاد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. ہفتہ وار پروگرام مجھے ہے حکم ازاں، آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل قرآن و حدیث کی روشنی میں. حسب روایت آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ قاری عبدالرزاق گمن حافظہ اللہ، جو سابق مدرس مسجد نبوی اور فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے نکاح. نکاح سے لے کے نکاح کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، گھرانوں کا اتفاق اور اتحاد. اب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جو نکاح ہوتا ہے یہ ایک عقد ہے، اور عقد جو ہے یہ عقیدے سے ہے. عقیدے کا تعلق بنیاد سے ہوتا ہے. جب کسی انسان کا کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اس کا عقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کی زوجیت میں وہ آ جاتی ہے ہونے والی اس کی دلہن، زوجہ، رفیقہ حیات، تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کا جو تعلق بنتا ہے وہ بہت گہرا بنتا ہے. حتیٰ کہ اس کے وہ جو بھی معاملات ہیں کسی بھی حوالے سے، اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی، تو وہ بہت گہری نظر اس کے اوپر رکھنے والا ہوتا ہے. اسی طرح جو میں نے عقیدے کا لفظ بولا ہے، انسان کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے الہ کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ بھی جو عقد والا معاملہ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. نکاح کے حوالے سے صرف ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گا. جب بندے کا نکاح کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ بڑے بریک بینی سے نوٹ کرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ہر چیز جو ہے اس کو وہ نوٹ کرتا ہے. اور کوٹ کرنے کے بعد جب بھی اس کی جو کہہ لے مائنڈ کے بالکل مختلف بات جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس پہ وہ کلک کرتا ہے. چاہے اس کا اپنا ماں جایا ہی اس کی ہونے والی بیوی، زوجہ رفیقہ حیات کی جو کہہ لے پیشانی پہ، چہرے پہ، فیس پہ ایک نظر چند منٹوں کے لیے ٹکا کے کچھ سمائل پاس کرتا ہے تو سکے بھائی کو بھی اچھا نہیں لگتا. یہ اس کا چونکہ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو میرا رب بھی یہی اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا خالق، مالک، رازق ہونے کے ساتھ ساری تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں. تم میرے بندے ہو کے مجھے چھوڑ کے جب کسی اور کی طرف جاتے ہو تو مجھے بھی جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. تو آج اپنے معزز مہمان سے ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک جب شادی بڑی خوشی، بڑی جناب دھوم دھام سے انسان جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے لیے بڑے پاپڑ ویلتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ شادی کے فوراً بعد گھریلو نچاکیاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہیں؟ سب سے پہلا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شادی کے فوراً بعد جو بیرون ملک خامد حضرات اکیلے چلے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس سے جو اس خوش کہہ لیں اخلاق یا خوش رہنے والے گھرانے، خوشیاں لینے والے گھرانے کو جو نقصانات ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوانہ. قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج بھی ایک ایسا موضوع اٹھایا ہے جو ہے تو تلخ لیکن
ظاہر سی بات ہے اس کا ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد مرد کا بیوی کو اپنے وطن چھوڑ کر بیرون ملک جانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں تو ایک سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہوں، جو دین میں نے پڑھا ہے اس کی روح سے شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضۃ المحبین اور دیگر کئی کتابوں میں یہ واقعہ مل جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک دن گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی جو کہ بڑی دکھیا قسم کی شاعری جو ہے وہ پڑھ رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت کا جواب بڑا دلچسپ تھا، اس نے کہا کون ہے؟ بلکہ سوال بڑا دلچسپ تھا، تم جانتے نہیں کہ یہ عمر کا دور خلافت ہے، میں عمر سے تمہاری شکایت کر دوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا یہ تم کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسے شعر پڑھنا کوئی جرم یا گناہ ہے؟ کہا نہیں، شوہر کے بارے میں تو ایسی شاعری کوئی جرم نہیں، لیکن اتنی دکھیا شعر کیوں پڑھ رہی تھی؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا جی 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ فلاں مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور میں اس کی جدائی میں یہ شعر پڑھ رہی تھی، میں وہ شعر یہاں نقل اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر بڑا درد ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس اپنے گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ سیدہ حفصہ سے یہ سوال کیا کہ بیٹا ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی جدائی کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ تو ہماری ماں کا جواب بڑا دلچسپ تھا، کہا ابا جی 2 مہینے گزرتے ہیں تو عورت کی ہمتیں جواب دینا شروع کر دیتی ہیں، 3را مہینہ وہ کیسے گزارتی ہے اس کو الفاظ کی تنگ دامنی کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایک قانون بنا دیا کہ کوئی مرد تاجر ہے، سرکاری اہلکار ہے، سپاہی ہے، کسی بھی ذمہ داری پر، کسی بھی عہدے پر فائز ہے، 4 مہینے سے زیادہ وہ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتا، اور اس کی بنیاد قرآن کی آیت کو بنایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو مرد اپنی بیویوں سے الا کر بیٹھتے ہیں، قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک اس کے قریب نہیں آؤں گا، ان کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے۔ تو الا کی مدت بھی شریعت نے 4 مہینے رکھی ہے۔ ایک دوسری بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، رب کائنات نے جہاں پر میاں بیوی کا تذکرہ فرمایا وہاں پر ارشاد فرمایا لیسکن الیہا، یہ 2 الفاظ ہیں، لیکن ان 2 الفاظ میں رب کائنات نے ازواجی زندگی کا پورا سیٹ اپ بیان کر دیا کہ شادی مرد اس لیے کرے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ اس کا مطلب ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا وہ بے پناہ شرعی، معاشرتی، معاشی اور خاندانی نقصانات کو بذات خود دعوت دیتا ہے۔ اب وہ نقصانات کیا ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کے اگلے سوالات کے جوابات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یقیناً آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ وہ بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، شادی کے بعد جو کہہ لیں گھریلو زندگی جو ہوتی ہے، بندے کی اپنی لائف جو ہوتی ہے، اگر وہ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری بالخصوص چلا جاتا ہے تو وہ سال ہا سال کا جو ایک وقفہ ہے اس کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں جو اس کی ہونے والی کہہ لیں وائف ہے اور اس کی جو فیملی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ، تو ان کے درمیان جو نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی حقیقت ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کی۔ قاری صاحب اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن چونکہ وقت آپ کا مختصر ہوتا ہے اس لیے میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مرد بیرون ملک جاتا ہے نا تو شوہر کی سیٹ پر ساس بیٹھ جاتی ہے، اور ساس جب شوہر بنتی ہے نا تو بڑا ہی ظالم شوہر بنتی ہے، الا ماشاءاللہ چند استثنائی مثالیں، ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کر۔ اس کی وجہ مرد شوہر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اس عورت کا محبت کا رشتہ ہے۔ کبھی نہ کبھی جتنا مرضی ظالم مرد ہو، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں
جو ہے نا وہ رحم آ جائے گا، اپنی بیوی کے لیے محبت کا جذبہ موجزن ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ آپ نے مرد کو ظالم کہہ دیا، کیا صرف مرد ہی ظالم ہوتا ہے یا کہ عورت بھی مرد کے اوپر ظلم کرتی ہے؟ قاری صاحب وہ ایک علیحدہ پہلو ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے کسی وقت گفتگو کریں گے، لیکن میں صرف یہاں بات کر رہا ہوں اس وقت زیر بحث مرد کی ذات ہے کہ بعد مرد ظالم ہوتے ہیں نا، لیکن جتنا مرد ہی ظالم ہو لیکن کبھی نہ کبھی اس کے دل میں بیوی کی محبت کا جذبہ موجزن ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جب ساس شوہر بنتی ہے نا تو اس کے دل میں آپ اگر کہیں نا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بے رحم آ جائے تو یہ ناممکن ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیک وقت یہ عورت اپنی ذات کے ساتھ بھی لڑ رہی ہوتی ہے، ساس کا مقابلہ بھی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کا سب سے منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے شوہر کو پردیس میں بیٹھے ہوئے تسلی تشفی دینے کی بجائے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اور میں چونکہ ذاتی طور پر حصول تعلیم کے لیے ایک طویل عرصہ میں باہر رہ چکا ہوں، اگرچہ میں اس وقت شادی شدہ نہیں تھا، لیکن ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئی نہیں، شادی ہوتے ہوئے تو دیکھی ہے نا، تو ایسے مردوں کا میں نے حال وہاں پر دیکھا ہے جو ہمارے سامنے آ کر رویا کرتے تھے کہ استاد جی بیوی کو جب بھی فون کریں اس نے کبھی پیار سے بات نہیں کی، ہمیشہ غصے سے بات کرتی ہے، شکر کا کلمہ نہیں کہا۔ اب ان بیچاروں کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا یہ تو پردیس میں بیٹھا ہوا ہے، جن حالات سے وہ خاتون دو چار ہے وہ کس انداز سے آپ کو بھی برداشت کر رہی ہے بطور شوہر، اور آپ کی والدہ جو کہ 10 شوہروں کے برابر ہے۔ نہیں، اس میں آپ والدہ کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کی ہونے والی ساس کو، کیا اس گھر کے اندر والدہ کے علاوہ اور بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی بھابیاں ہیں، تو کیا وہ ایک ساس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یا دوسرے لوگ بھی اس کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ قاری صاحب اصل بات بلا کیا، میں نے ساس کا تذکرہ اس لیے کیا، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سسر بہو کا جھگڑا، بھابی دیور یا بھابی جیٹھ کا جھگڑا، نند اور بھابی کا جھگڑا، یہ الفاظ آپ کو بہت کم سنائی دیں گے، ہوتے ہیں ملتے ہیں لیکن عام طور پر جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ ماں جو ہے نا یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جناب کیشیئر جو ہے وہ کسی فرم کی ماں ہوتا ہے، یہ ہماری کاروباری زندگی میں یہ بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ماں جو ہوتی ہے اس کا اصل میں گھر پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ جب میں بہو تھی تو جب میں ساس تھی تو اس وقت میری بہو بری تھی، جب میں بہو تھی تو میری ساس بری تھی، آج میں ساس ہوں تو میری بہو بری ہے۔ تو اصل میں بنیادی کردار لڑکے کی والدہ کا ہوتا ہے۔ 90% بلکہ 99% سے زیادہ امور جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں نا، چونکہ میرے ساتھ تو روزانہ اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر خرابی یہیں سے آتی ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان جو آپ نے سوال کیا، میں اس کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مرد بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی بیوی پر اپنی والدہ کی شکل میں ایک ظالم شوہر مسلط کر کے جاتا ہے، جو کہ اس قدر گھر کے ماحول کو تباہ کرتی ہے کہ اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک بھی چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج معاشرے کے اندر بہت سارا بگاڑ جو ہے نا، معاشرتی بیماریاں، روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں، اور جس سے معاشرے کا بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی فیملیز ہمارے سامنے ہیں کہ جن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ہیں، لیکن پیچھے جو ہے وہ گھر کے اندر کہہ لیں بگاڑ، فتنہ، فساد اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا جو کہہ لیں ایک تسلسل ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو کیا جب ایسے خامند ایسا نظام کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے بگاڑ کے اندر کتنے % اپنا حصہ جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں؟ قاری صاحب بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً 1992 یا 93 کی بات ہے۔ میں شعبے کا نام اس وجہ سے نہیں لوں گا کہ بات سامنے آ جائے گی۔ اخبار میں ایک خبر چھپی، ایک آدمی بہت اونچے عہدے پر، اس کی بیوی بھی بڑے اونچے عہدے پر۔ ہوا یہ کہ پاکستان میں فرض کیجئے ان کو 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ملتا تھا، تو سعودی عرب سے ان کو 80-90 ہزار ریال کی پیشکش ہوئی، وہ بندہ پاکستان سے باہر چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے دولت، لمبا چوڑا گھر، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، بینک بیلنس، یہ شوہر کی کمی تو پورا نہیں کر سکتی، چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ڈر پر تربیت نہیں کی۔ اس خاتون نے ایک عدد دوست خریدا، میرے جملے پر غور کیجئے گا، جی، اور اخبار میں انتہائی بیہودہ قسم کی اس کی، یہاں پہ میں الفاظ کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں، جو دوست ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، اس نے کچھ اور خریدا۔ چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک زبردستی کا ہم سفر اس نے خریدا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اخبار میں باقاعدہ تصویر چھپی
اور میں ظاہر بات ہے اس تصویر کی یہاں وضاحت نہیں کر سکتا، نیچے لکھی عبارت سے اندازہ کر لیجئے، اس خاتون کا نام لکھا کہ وہ خاتون، اور اس کے لیے جو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے آشنا، جب محبت جواں تھی، بڑی بےہودہ سی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خاتون اس آدمی کو پیسے دیتی تھی اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے۔ جب اس خاتون نے اسے پیسے دینا ختم کر دیے، روک دیے، تو اسی آدمی نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، اس عورت کے قتل کا ذمہ دار کون؟ اس کا آشنا یا کہ اس کا شوہر، جو وہاں سے اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے بھیج رہا ہے اور یہاں بھی وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہی ہے، لیکن اس کی جو ایک جذباتی تشنگی ہے، اس کی جو ایک فطری تشنگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے میاں بیوی والی، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اس تشنگی کو پورا کرنے کے چکر میں وہ اپنی جان گوا بیٹھی ہے۔ اور پھر وہ صاحب جو بیرون ملک بیٹھے نوٹ چھاپ رہے ہیں اور بینک بیلنس ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، پاکستان میں ان کی جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ میری بیوی اپنے آشنا کے ہاتھوں قتل ہو گئی یا معاملہ اخباروں تک آ گیا، اس وقت میڈیا اتنا تھا نہیں، پی ٹی وی تھا صرف اور چینل تو تھے نہیں، 1992-93 کی بات کر رہا ہوں، تو جب یہ باتیں اخباروں تک پہنچ چکی، میڈیا تک پہنچ چکی، اس آدمی کے دل پر کیا بیتے گی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک پہلو ہے، ورنہ اس کے اور بہت سارے خوفناک پہلو بھی ہیں۔ یہ تو معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا۔ اب چلو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے، کچھ اس کو نقصان ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ میں بات کروں گا اس فیملی کی کہ جس کا بیٹا، بھائی، دوست اپنا جو ہے وہ باہر چلا گیا، اس فیملی کے اندر اس بیوی کے بارے میں اور اس شوہر کے بارے میں جو اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں، جو جنم لیتے ہیں کہ یار یہ کیوں چلا گیا، کس چیز کی حوث ہے، کس چیز نے اس کو باہر لے جانا پسند کر لیا۔ نو ڈاؤٹ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو شادی کے بعد باہر لے جاتے ہیں، لیکن جو نہیں لے کے جاتے، جو اپنا ٹائم ایسے ہی سسپینڈ کرتے ہیں، تو پھر بعد میں رونا روتے ہیں نچاکیوں کا اور جناب مختلف معاملات کا۔ اس فیملی کے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ سن لیجئے، میرا خیال ہے میکسیمم 10 نہیں تو 15 دن گزرے ہوں گے، میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ، اور آیا کس لیے؟ کہتا جی میں غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ طلاق ہوتی غصے میں، پیار میں بھی کسی نے کسی کو کہا ہے۔ میں نے کہا محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں 18 سال کا تھا جب میں بیرون ملک چلا گیا تھا، 32 سال میں نے کمائی کی ہے، اور جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے ملا کیا ہے؟ ایک بیماریوں کی ماری ہوئی، ذہنی طور پر مفلوج اور غصے کی بری ہوئی بیوی اور بگڑی ہوئی اولاد، جو مجھے قدم قدم پر یہ تانا دیتی ہے باپ تو نے ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بیوی کی باتوں سے تنگ آ کے میں نے اسے طلاق دے دی، مجھے حل بتائیے۔ یہ میں نے صرف ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کو دکھایا کہ جو بندہ بیرون ملک ملازمت کے لیے جاتا ہے نا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بڑا پیسہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ پیسے کے حصول کے لیے جو کچھ پاکستان میں یہاں گوا لیتا ہے نا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں تو حصول تعلیم کے لیے گیا تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جب 13 سال کے بعد اپنی بستی میں قدم رکھا تو مجھے 5 سال لگ گئے یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ میں ہوں کون۔ اور میرا اپنا بچپن کا دوست مسجد کے سامنے کھڑا تھا جب میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے میرے جیسے ہی، تو وہ مجھے پہچان نہیں سکا، وہ ساتھیوں سے پوچھتا آہستہ سے کہ ان میں سے استاد عبدالرزاق کون ہے، اور یقین جانیے میں نے یہ لفظ جب سنا تو میری آنکھوں سے پانی آ گیا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اور میں نے کہا اپنے دل میں اپنے اللہ سے، میں نے کہا یا اللہ پاک الحمدللہ آپ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن میری پہچان ختم ہو چکی ہے۔ یعنی بندے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے، بیوی بیماریوں کا ایک سمجھ لیے کہ نمونہ بن جاتی ہے، اولاد اس کی بگڑ جاتی ہے، خاندانی سسٹم تتر بتر ہو جاتا ہے، بیوی کے بارے میں جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس لیے کہ جس عورت کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے اس پر ہمارا معاشرہ دور بھی نہیں تو کہ میں سمجھتا ہوں خرد بھی نہیں فٹ کر کے رکھتا ہے، اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ گنتا ہے۔ تو یہ وہ تباہیاں ہیں، یہ وہ بربادیاں ہیں جو ہم چند ٹکوں کے عوض بذات خود خریدتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ ہماری فیلڈ ہی تربیت کی ہے، اور میں جو بات کہنے والا ہوں یہ ہم سب کا مشترکہ درد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پیسہ لگا کے ہمارے بھائی ہمارے بیٹے بیرون ملک جاتے ہیں نا، اس سے آدھا نہیں بلکہ صرف اس سے 10واں حصہ پیسے کا لگا کے وطن عزیز پاکستان میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کاروبار، بزنس، تجارت شروع کریں۔ برکت دینے والا اللہ ہے، رب کائنات آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ شام کو اپنے بیوی بچوں کے پاس آ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، توکل کرنا سیکھیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ بڑے راستے کھولنے والے ہیں۔
जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी अब्दुर्रज़ाक़ घोमन, और उन्होंने माशरती मसाइल को उजागर करते हुए उनकी इस्लाह, उनकी तरबियत और उन मसाइल को हल करने के लिए अहम तजावीज़ जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। और ये हदीस के नुक्ता नज़र से भी है कि अज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुकल्लाह व अज़हद मा फ़ी ऐदिहिन्नास युहिब्बुकन्नास, कि अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे और दुनिया वाले भी तुझसे मोहब्बत करे, तो दुनिया के मालो मता से बेरग़बत हो जा, बेपरवाह हो जा कि उसके पास क्या है, कोठी है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, अच्छी लाइफ, अच्छा बिजनेस पार्टनर, जो कुछ भी है उससे बेरग़बत हो जा, बेपरवाह हो जा, और इस बात की परवाह कर कि फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मैं किस किस नेमत का जो है वो इनकार करूँ जो उस अल्लाह ने मुझे दी है। हुस्न दिया, माल दिया, जवानी दी, खूबसूरती दी, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, अल्लाह ताला ने मुझे आज़ादी दी, सबसे बढ़ करके अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, और उससे बढ़ करके अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान बनाया। ये कुछ छोटी नेमतें नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को समेटने के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए, अपने मुआशरे की फलाह और बहबूद के लिए, और अपने मुआशरे की तकमील के लिए, जो एक कामयाब, कामिल, अकमल मुआशरा होता है, उसकी तकमील के लिए मुझे अपना किरदार अदा करना है। आज अपने घर वालियों को टाइम देना है, उनसे प्यार करना है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनके साथ कुछ मामलात को सुधारने के लिए, जो बिगड़े हुए मामलात हैं उनको सुधारने के लिए उनके साथ बैठना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना है। वो चाहे आपको बाहर जाना पड़ता है, जाएं, ज़रूर जाएं, मेहनत करें, मजदूरी करें, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। आप अगर जॉब के लिए किसी और के लिए जा सकते हैं, वो जाएँ, ज़रूर जाएँ। लेकिन आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मसाइल का हल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो अरसा, जो टेनोर, जो टाइम टेबल इस्लाम ने, शरीयत ने, इखलाक ने, कानून ने और इंसान की अपनी चाहत ने रखा हुआ है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जितना मुमकिन हो सके जल्द से जल्द एक दूसरे के पास आएँ और उनको ज़्यादा टाइम दें। और जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक टाइम मुकर्रर किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया की कोई फ़ौज हो, उस फ़ौज का जो एक छुट्टी का सेशन मुकर्रर किया गया है, वो उसी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए हुए कानून को आज सारी दुनिया फॉलो कर रही है। इस्लाम चूँकि एक कामिल, मुकम्मल, अकमल दीन है, नहीं तो फिर हमारे घरों से भी वही दुख दर्द भरी शायरी जो है वो सुनने को मिलेगी। लेकिन वो शायरी, वो दुख दर्द भरी, यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि किसी की मोहब्बत में, मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार करना, शायराना अंदाज में उसका इजहार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई बड़ा जो है ना वो पाप नहीं है। एक दूसरे के साथ अपने अल्फाज को अच्छे तरीके से शेयर करना चाहिए, अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ आपके सवालात जहन में मौजूद रह गए हों तो इस लिंक के नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, अपने सवालात ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर नए मौजू के साथ जल्द आपसे करेंगे मुलाकात। अब तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए दुनिया के हुक्मरानों सुनो, ए ज़मीं के अतराफ के हाकिमों देखो, तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते और रियाया की कसरत पर फ़ख्र करते हो, कान धरो। हिकमत, फहमो, फरासत और कमाल कुदरत सब उसी की है। ये चाँद, सितारे, सूरज, किरणें, दिन रात सब अपनी कमालियत के जौहर जो दिखाते हैं, ये सब मेरे रब की मेहरबानियाँ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत के जब चश्मे फूटते हैं तो फूल, कलियाँ, बगीचे, गुलशन, हरियाली, पौधे, ये धरती के सब नज़ारे, ये दरिया, समंदर, ये नदियाँ और नीले पानी की आब इशारे, ये निज़ाम हस्ती को चलाने वाले, मेरी सब दुआएं, इल्तिजाएं, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें सब रंग लाएं, और फिर चेहरों पर खुशियों के गीतों की हो महकार, तो हर दिल से निकले मेरे रब की हैं मेहरबानियाँ। हमने की दुआ, उसी ने सुनी इल्तिजा, ये सब उसी की हशमत का कमाल है, जो पत्थर में बसने वाले कीड़े को करता है रोज़ी अता। हम सबों का पालनहार, जिसने परिंदों को गुनगुनाने की कुव्वत बख्शी और लबों पर आने वाली सदाएं, ये सब हैं मेरे रब की मेहरबानियाँ।